جس نے مجدد الفسانی کو دیکھا، یہ وہی بھارت ہے جس نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھا، یہ وہی بھارت ہے جس نے شاہ ولی اللہ کو دیکھا، شاہ عبدالعزیز کو دیکھا، علامہ فضل رسول بدایونی کو دیکھا، تاج الفہول کو دیکھا، شیخ المشائخ علی حسین اشرفی کو دیکھا۔ ارے اس سے بڑی مثال کیا دوں گا؟ یہ وہی بھارت ہے جس نے حسن سنجری غریب نواز کو دیکھا، اور یہ وہی بھارت ہے جس نے ہم سب کی شان، سنیت کی جان امام احمد رضا خان کو دیکھا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ خواب دل سے نکال دو آپ کے، کوئی تمہیں بھارت سے نکال دے گا، کسی کے باپ کا نہیں ہے بھارت جو نکال دے گا، لیکن تمہارے اندر تو حوصلہ پیدا ہو، تمہارے اندر تو جرأت پیدا ہو۔ ہم بھی کیا خوب ہیں جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقش کفے پا بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ رونا آتا ہے حالت دیکھ کے مسلمانوں کی، لیکن ہمارے اندر ذرہ برابر بدلاؤ نہیں آ رہا ہے۔ کتنی بچیاں ہمارے معاشرے میں وہ ہیں جو ہر اینگل سے صحیح ہیں، درست ہیں، لیکن ان کے باپ پہ چونکہ اتنی مالیت نہیں کہ وہ شادی کر سکے، تو یہ قوم میں قانون بنے لوگ سودا کرتے ہیں اپنے بیٹوں کا۔ ایک ویڈیو وائرل ہوا، اے بی پی نیوز، آج تک جیسے چینلوں نے دکھایا، کس کا تھا؟ مسلمان کا۔ کرونا کے ٹائم پہ اماموں کی تنخواہ کی بات آئی تو اماموں کو استعفے کرا دیے۔ جن لوگوں نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا ان کے استعفے ہو گئے، اور جب شادیاں شروع ہوئیں تو جناب والا تشت پہ رکھ کر کے سونے اور چاندی کے زیورات منگنی ہونے میں دیے جا رہے تھے۔ ارے ڈوبو گے نہیں تو کیا ہوگا؟ اس پیسے کو بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو، اپنے محسنوں پہ خرچ کرو، مسجد و مدارس پہ خرچ کرو۔ ان پیسوں کی نمائش کرو گے؟ حسین کے نانا نے تو شادی کو اتنا آسان فرما دیا، اتنا آسان فرما دیا کہ حق کے مہر ادا کرو، مختصر سا ولیمہ کر دو، اور جناب والا گواہوں کو لا کر کے وہ قاضی کو بٹھا کر کے نکاح پڑھ دو، لو صاحب یہ ہو گئی شادی۔ اتنی آسان شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ بے حیائیوں کے دروازے کھل گئے۔ اس کے بعد یاد حسین کے نعرے لگاؤ گے تو بات نہیں بنے گی پیارے، حسن عمل پیدا کرو، پھر حسین کا نعرہ لگاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، سچے بن کے تو دیکھو، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھا، بہت اچھا پیغام، بہت اچھا۔ مجھے بتاؤ کیا قصور ہے؟ وہ ہمارے معاشرے کی نہیں ہیں بچیاں؟ جی، زندگیاں ڈھل گئیں، ان کی زندگیاں ڈھل گئیں، رشتے نہیں آ رہے، چونکہ ان کے باپ کے پاس ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اتنی رقم نہیں ہے۔ کیا قصور ہے اس بیٹی کا؟ خدا نہ خواستہ صد بار معاذ اللہ اگر وہ غلط اسٹیپ لیتی ہے، غلط راستے پہ جاتی ہے، تو وہ تو مجرمہ ہے ہی، مگر کیا اس معاشرے کے ٹھیکیداروں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک مسئلہ اور چھیڑنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ ہماری جو بچیاں 25 سے 40 سال یا جوانی کی جو عمر ہوتی ہے اس میں ودوا ہو جاتی ہیں، جیسے رائٹ ہوتے ہیں، دنگے ہوتے ہیں، یا بیماری آ گئی یا کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو اس موقع پہ ان کی بیویاں عدت گزارنے کے بعد اپنے گھروں پہ بیٹھی رہتی ہیں۔ کیا بھائی صاحب وہ انسان نہیں ہے؟ ہماری ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں وہ؟ کیا قصور ہے ان کا؟ ان کی شادیاں تک نہیں ہوتی، پھر بعد میں گھر والے بھی ان کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کیا یہی ہے حسینیت؟ کیا اسی کا نام حسینیت ہے؟ بات تو تب تھی، تعدد ازواج کا کانسیپٹ شریعت میں اسی لیے دیا تھا، مگر تم نے تو شادی کو اتنا مشکل کر دیا کہ بندے کے لیے ایک شادی کرنا بھاری پڑتی ہے، آپ تعدد ازواج کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس لیے پیارے برا نہ مانو میری بات کا، میں پیپل تھانہ بھوجپور کو اپنا گھر سمجھتا ہوں، اور میرا دل خوش ہوتا ہے کہ میں جب بھی آیا ہمارے جامع مسجد کے امام صاحب ان کے پاس رکنا ہوتا میرا، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں دینداری ہے، لوگوں کی نگاہوں میں شرم و حیا ہے، 5 وقتہ نمازی ہیں۔ تم نے ایسے وقت میں بھی اپنے مدرسوں میں بچوں کو پڑھایا کہ آسان نہیں تھا، کسی کے لیے اشارہ کروں گا بس میں، میرا دل خوش ہے حضرات۔ اس لیے دیکھو ان چیزوں پہ توجہ دو، پنچایتیں جوڑ کے کاسٹ لیول پہ ہو، چونکہ شادیوں کا تعلق کاسٹ، حالانکہ یہ کاسٹ کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے، مگر چونکہ حضرت ایک معاشرتی چیز ہے، کاسٹ لیول پہ پنچایتیں کرو اور ان برائیوں پہ کنٹرول کرو، خرچے کم کرو اپنے شادی بیاہ کے، تاکہ غریب بہن بھائیوں کی بھی شادی آسانی سے ہو جائے۔
کیا بات بولو زور سے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اونچا بولو ذرا، اور زور سے بولو، زور سے بولو، بعمل بن جاؤ، اور پھر دنیا کو یہ بتاؤ جو میں اشعار میں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے ذرا زور سے بولیں یا حسین، یا حسین، اور زور سے بولیں یا حسین۔ یا حسین، حسینی عزم رکھتے ہیں، حسینی شان رکھتے ہیں، حسینی عزم رکھتے ہیں، حسینی شان رکھتے ہیں، حسینی عزم رکھتے ہیں، حسینی شان رکھتے ہیں، ہم اپنی ٹھوکروں میں جنگ کا میدان رکھتے ہیں، ہم اپنی ٹھوکروں میں، آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ، ہم اپنی ٹھوکروں میں جنگ کا میدان رکھتے ہیں، کبھی ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا ہمارا سر، کبھی ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا ہمارا سر، علی والے ہیں ہم اپنی الگ پہچان۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھیں زور سے، علی والے ہم اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، علی والے ہیں ہم اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، وہ راہ حق سے ہٹ جائے یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، وہ راہ حق سے ہٹ جائے یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، جو اپنی رہبری کے واسطے قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ یہ میں جامع مسجد میں جو بچے پڑھتے ہیں اور مدرسوں میں حضرت جو پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، یہ ان سب کے لیے، بھوجپور ہو، پیپلس آنا ہو، جہاں پر طاہر بھائی اس زمانے میں مدرسہ چلا ماشاءاللہ یہاں پر، ان کے لیے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ فاروقیہ میں پڑھاتے ہیں حضرات، تو یہ ان کے لیے میں نے شعر پڑھا، جو اپنی، آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ، جو اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں۔ اور یقیناً سرسوتی کا جو میٹر ہوا تھا جس میں میرے بڑے بھائی مفتی سلمان اظہری صاحب، جب میں نے ان کی تاریخ لی تو میں نے بتایا انہیں کہ حضرت آئیے تو صحیح، تو پوچھ رہے تھے کہ وہاں کا ماحول کیسا، میں نے کہا بھائی جان آ کے دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے کیسا ہے، کیا بات، سبحان۔ اور یہ جوان مجمع دیکھیں گے نا تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو اس موقع پہ وہ کھڑے ہوئے اور ان کے بعد پھر ہم لوگوں نے سب نے، ہماری روشن مستقبل پوری ایک NGO ہے الحمدللہ، سب لوگوں نے اور بھی علماء کرام نے ہر جگہ سے ان کی سپورٹ کی، لیکن انہوں نے بھی صاحب بڑی جرات کا کام کیا ماشاءاللہ، وہ آنے ہی والے ہیں تھوڑی دیر میں، اور انہوں نے جو اس موقع پہ کہا تھا، میں اس کو کسی شاعر نے کہا، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان۔ نہیں کچھ خوف طوفان کا، ڈرے کیوں تیر و خنجر سے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بولیں زور سے، بولیں بھی زور سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور زور سے، اور زور سے۔ نہیں کچھ خوف طوفان کا، ڈرے کیوں تیر و خنجر سے، نہیں کچھ خوف طوفان کا، ڈرے کیوں تیر و خنجر سے، حسینی ہیں ہتھیلی پر ہم اپنی جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام حسین۔ سبحان اللہ۔